بھائیو بیماری سے جان چھڑواؤ، خالی وقتی ایک ALT کو دیکھنے کے لیے دوائی مت لو. ٹھنڈی اشیاء، فلانے شربت، ایک خاص جگہ کا گنے کا رس، اس کا بھائی بہنوں قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں. اور جتنے ذہن میں خوف خدشیاں نکالیں، مس کو بھول جائیں، اپنے نزدیک کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو اپنا مسئلہ بتائیں اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں اپنے علاج کی ڈور دیں تاکہ وہ آئندہ آپ کے لیے آپ کو صحت یاب کر سکے. السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان احمد فراز تارڑ. اس وقت ہم موجود ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل یونٹ 1 میں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیکل یونٹ 1، ایکس پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج، پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب صاحب. ہم پروفیسر صاحب کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنے بیزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آج ہم ہیپاٹائٹس کی بیماری کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے. تو انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سر، ایک اور اہم بات جو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن میں دوبارہ چاہوں گا کہ اس پہ بات ہو سکے، کہ بتایا جائے کہ میتھس ایگزسٹ کرتی ہیں کہ کسی بھی شخص کو ایک دفعہ ہیپاٹائٹس ہو جائے تو اس کا علاج ممکن نہیں، یا وہ بیماری ساری زندگی اس کے ساتھ ساتھ چلنی ہے، اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں بتایا جائے کہ کیا یہ قابل علاج بیماری ہے اور اس کی پروگنوسس کیسی ہے اور کتنی دیر لگتی ہے اس کے علاج میں؟ احمد، اس میں صرف یہی میتھ نئی کمیونٹی پایا جاتا، اس میں کافی میتھس پائے جاتے ہیں. پہلا میتھ تو یہ ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے، جو کہ آپ نے خود بھی اپنے سوال میں انڈیکیٹ کیا. تو یہ لا علاج نہیں ہے. ہیپاٹائٹس بی قابل کنٹرول ہے. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہو جائے تو ساری زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، دوائی لیتے جائیں، ٹھیک ہے. ہیپاٹائٹس بی کا مرض بھی اگر آپ ٹریٹمنٹ ایلیجیبل ہیں، یعنی آپ کے ٹریٹمنٹ پیرامیٹرز ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو ادویات کی ضرورت ہے، تو ادویات کے ساتھ آپ کی بیماری مکمل طور پہ کنٹرول میں رکھی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ دوائی آپ نے لمبے عرصے کے لیے لیں. سی کے معاملے میں حالات بہت حوصلہ افزا ہیں. سی کے معاملے میں جو ادویات اویلیبل ہیں، جو میسر ہیں، پہلی بات تو سستی ہیں. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کے ہیپاٹائٹس کلینکس پہ مفت میسر ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اتنی مؤثر ہیں اور ان کے سائڈ افیکٹ نہ ہونے کے برابر ہیں کہ 3 سے 6 مہینے میں علاج مکمل ہو جاتا ہے، اور علاج کی کامیابی کی شرح 95% سے زیادہ ہے. تو اگر اتنی اچھی کامیابی کی شرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف جاننا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے. آپ نے اس سینٹر سے رابطہ کرنا ہے جہاں پہ ہیپاٹائٹس سی کا علاج مل سکتا ہے. وہاں پہ جا کے ادویات لیں، صحیح طریقے سے دوا کھائیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جان چھوٹ جائے گی. دوسرا ایک میتھ یہاں پہ پایا جاتا ہے کہ بیماری ہیپاٹائٹس سی کی چھوت کا مرض ہے. واضح کرتا چلوں کہ ہیپاٹائٹس سی کا مرض چھوت کا مرض نہیں ہے، بلکہ یہ پھیلتا ہے خون آلودہ چیزوں کے ساتھ. اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض موجود ہے تو کنگھی، دانتوں کا برش، ریزر، تولیہ، نیل کٹر، جولری، کوکا کانٹا سختی سے علیحدہ چاہیے. برتن علیحدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس بندے کو اچھوت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. سوشل انٹریکشن، گلے ملنا، ماتھا چومنا، ہاتھ ملانا، ایک ہی برتن میں کھانا، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانے سے بیماری نہیں پھیلتی. ایک ہی بستر میں لیٹنے سے بیماری نہیں پھیلتی. تو یہ ایک دوسرا اہم میتھ ہے جو کہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہیپاٹائٹس سی پکی موت ہے. اب کی جو ادویات آ گئی ہیں اس میں اتنی کامیابی ہے کہ اگر آپ پراپر طریقے سے دوائی کھائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. اگلی بات آتی ہے کہ جب اتنی مؤثر دوائیں موجود ہیں تو یہ میتھ کہ جی ایلوپیتھی کی دوائیاں گرم ہیں، فلانی پیتھی کی دوائی کھائیں گے تو اس سے جگر کا مسئلہ کنٹرول میں رہے گا. بھائیو، بیماری سے جان چھڑواؤ. خالی وقتی ایک ALT کو دیکھنے کے لیے دوائی مت لو. ALT کو ہم لوگ اتنا کلوزلی نہیں دیکھتے. ہمارا ٹارگٹ ہیپاٹائٹس سی کا PCR ہے. اگر RNA نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری جسم سے نکل گئی. تو جب اتنی مستند ادویات موجود ہیں تو الٹرنیٹیو میڈیسن مت جائیں بلکہ پراپر دوائی لیں. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ گرم اشیاء کھانا، ٹھنڈی اشیاء کھانا. گرم اشیاء نہیں کھانی، ٹھنڈی اشیاء کھانی ہے. میڈیکلی ہمیں صحت مند متوازن غذا چاہیے جس میں گوشت بھی ٹھیک ہے، انڈا بھی ٹھیک ہے، گھی بھی ٹھیک ہے، دودھ، دہی، پھل، سبزیاں، دالیں ایک متوازن طریقے سے کھانی ہے. ٹھنڈی اشیاء، فلانے شربت، ایک خاص جگہ کا گنے کا رس، اس کا بھائی بہنوں قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں. ایک متوازن غذا پہ آنے کی ضرورت ہے.
اگلی بات کہ ادویات مہنگی ہے، ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ایک دفعہ پھر میں واضح کرتے چلوں کہ گورنمنٹ اس وقت آپ کو مفت ادویات دے رہی. حکومت پاکستان تقریباً 8 بلین کا پرائم منسٹر PC1 اپروو کرنے جا رہی. پنجاب میں اس وقت 2,75,000 پیشنٹس کی پر اینم ادویات پرچیز کی جاتی ہیں، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. PCR کے ٹیسٹ مفت آپ کو مہیا کیے جاتے ہیں. پورے پنجاب میں 11 لیبارٹری جو کہ مفت PCR کرتی ہیں. تو برائے مہربانی اپنے ٹیسٹ کروائیں، بیماری کو جانیے، سمجھیے، اور جتنے ذہن میں خوف خدشیاں نکالیں، مس کو بھول جائیں، اپنے نزدیک کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو اپنا مسئلہ بتائیں، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں اپنے علاج کی ڈور دیں تاکہ وہ آئندہ آپ کے لیے آپ کو صحت یاب کر سکیں. اس انٹرویو کے آخر میں ایک ہی پیغام ہے کہ اپنی بیماری کو سمجھیں، اس سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی متس ہیں ان کو ختم کریں، اور اپنے قریبی ہیپاٹائٹس کلینک میں جائیں. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات آتی ہیں، وہاں پر آپ کے لیے مفت ٹیسٹ موجود ہیں، مفت ادویات موجود ہیں، اور مفت ڈاکٹروں کے مشورے موجود ہیں. ہمارے اس پیغام کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.